أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج یوسف علیہ السلام کے قصے کی ہماری 5ویں قسط ہے یا 5واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو قصے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصے، یہ سٹوریاں کہانیاں ویسے نہیں ہیں، عبرتوں سے بھرے ہیں اور پاکیزہ اور مقدس کلام قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اگر واپس تم نے گندم اور یہ ساری چیزیں اگر کچھ لینا ہے تو پھر ایسے اپنے بھائی کو جو ہے بنیامین کو لے کر آنا ہے۔ انہوں نے نام نہیں دیا ہے، اپنے بھائی کا ضرور بولا کہ اپنے بھائی کو ضرور لانا ہے۔ اور پھر جو ان کی پونجی تھی یا جو جتنے کا غلہ تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ پیسے بھی ان کو واپس کر دیے۔ پھر وہ بھائی جو واپس گئے تو دوبارہ جب آنے لگے تو اپنے والد کو یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم نے اگر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہ گئے تو پھر ہمیں گندم ملنے نہیں والی، کیونکہ بادشاہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو تمہیں کچھ ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری باتوں پہ اعتماد جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتا، کہ جس طرح پہلے تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، تو میں اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے قسمیں کھائیں اور سارا کچھ وہ سارا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور یقین کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم مصر کے دروازوں سے داخل ہو تو علیحدہ علیحدہ جانا۔ ان کا یہ مطلب اپنا احتیاط یہ تھی کہ اگر کوئی مسئلہ بھی بنے تو کسی ایک بندہ تو بچ جائے، سب کے سب مصیبت کے اندر پھنس نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، کہ تم اس کو لے آنا تو پھر جو ہے وہ سارا تمہیں سامان جو ہے وہ ملے گا۔ تو وہ سارا لے آئے تو یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ جب سارا سامان تیار ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک پیالہ جو تھا وہ ڈال دیا اور اپنے خادموں کو بتایا نہیں، اور پھر سارا کرا کے جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے جب وہ جانے لگے تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان قافلے والوں سے پوچھو کہ ہماری ایک چیز چوری ہو گئی ہے، کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ تو بنیامین جو تھے وہ سارا سامان انہوں نے کہا، وہ ساری چیزیں مطلب وہ سامنے آئیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ تم ہی چور ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خود جو ہے وہ پیالہ بنیامین کو بھی پتہ تھا، بتایا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور ان کا ارادہ تھا کہ بھائی کو اپنے پاس رکھیں، یا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو بتایا اور پھر جا کے بھی اپنے والد کو یعقوب علیہ السلام کو بتا دینا کہ میں یوسف ہوں۔ لیکن جب مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا تو انہوں نے بنیامین کو ہی اپنے پاس رکھنا بہتر سمجھا، تو پیالہ رکھا سامان کے اندر، اور پھر فرمایا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تمہاری کون سی چیز چوری ہوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا جو ہے وہ ایک پیالہ گم ہو گیا۔ ولمن جاء بہ
حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے بھائی یوسف علیہ السلام کے، ہم زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے سیدھے سادے اور فلاں فلاں ساری چیزیں، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے سارا کہا کہ اگر اس کو جزا کیا دیں، اگر وہ پیالہ مل گیا تو پھر کیا سزا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر پیالہ جس کے پاس بھی ملا اس کو آپ رکھ لیں، یعنی اس کو غلام بنا لیں، وہی اس کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ تو وہ پیالہ ملا بنیامین کے پاس، تو بنیامین کے پاس جب ملا تو وہ لے گیا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی، یہ بھی چور ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم شریر لوگ ہو۔ تو کذالک، اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ایک تدبیر دی یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو اس طرح اپنے پاس رکھے، کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت علم کی وجہ سے انسانوں کو، مسلمانوں کو درجات دیتا ہے۔ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ اور وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اگر ترقی اور قوت اور طاقت اور حکمرانی جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، چاہے وہ علم جو ہے وہ روحانی ہے یا پھر علم فکری اور دنیا کا علم ہے یا دنیا دوسری چیزوں کا علم ہے۔ جب تک مخلوق اور جو بھی انسانیت علم کے اندر ترقی کرے گی وہ دنیا کی سردار قوم ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور شریعت کا علم اور دنیا کا علم جس کے پاس ہے پھر وہ مسلمان ہے۔ پھر مسلمان اگر اس علم کے اندر اپنے علم میں، شریعت کے علم میں اور دنیا کے علم میں آگے ہیں تو قوم کے، دنیا کے سردار ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر سردار نہیں بن سکتے۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی عالم یہ نہ سمجھے کہ میری بات اتھنٹک ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آخر ہے، بلکہ یہ کہے کہ میں یہ سمجھاؤں، ممکن ہے اس سے بات کچھ اور بھی۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک عالم دین کو یہ کہنا پڑتا ہے، کہنا چاہیے، ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ممکن ہے حق اور سچ کہیں اور ہو۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپا گیا کہ میرے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی چوری کی۔ تو بائبل کے مطابق، اہل کتاب مشرکین عیسائیوں کے مطابق کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزام انہوں نے بھائیوں نے لگایا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، وہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پھوپھو، جو ان کی پھوپھی تھیں یوسف علیہ السلام کی، وہ ان کی پرورش کر رہی تھیں، اور پرورش کر رہے تھے۔ جو جب مطالبہ ہوا والد کی طرف سے، یعقوب علیہ السلام کی طرف سے کہ اس کو واپس بھیج دیں تھے، تو کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی اور پیغمبر رسول تھے، ان کی برکتیں دیکھ چکے تھیں، تو انہوں نے اپنا ازار بند جو تھا یا کپڑا جو بھی تھا وہ ان کے پاس چھپا دیا یوسف علیہ السلام کے۔ تو پھر ڈنڈورا جو ہے وہ پھر شور ہو گیا، جو میرا فلاں چیز چوری ہوگی، اور جس کے پاس جو چوری کی چیز مل جاتی وہ اس کا کیا بن جاتا؟ غلام، جس طرح بنیامین کے ساتھ ہوا۔ تو وہ اسی بات کو انہوں نے کہا کہ چوری کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اہل کتاب یہ کہتے ہیں، اور اسی چیز کا الزام بھائیوں نے لگایا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جانتا ہے تم کتنے شریر ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیر فخذ احدنا مکانہ انا نراک من، تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے دوسرے سارے بھائی اس کا باپ بڑا
بزرگ ہے، بوڑھا ہے، تو پہلے بھی اس کے بھائی کے ساتھ ایک، پھر اس کے ساتھ اب ہمارا باپ جو ہے اس سے وعدے ہم نے کیے ہم لے آئیں گے بنیامین کو، اب آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں بہترین ہیں، محسن ہیں، احسان کرنے والے، لہذا ہم میں سے کسی کو آپ یہاں رکھیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے پاس جو سامان ملا ہم اسی کو ہی رکھیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کام کریں گے تو وہ تو مطلب عدل اور انصاف نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ مصر کے اندر رکھ لیا۔ اب بھائی جو ہیں فلما استیأسوا منہ خالته نجیا، تو جب وہ مایوس ہو گئے کہ اب عزیز مصر یا یوسف علیہ السلام وہ چھوڑ نہیں رہے، تو مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، باپ سے وعدہ کیا سارا۔ تو ان کا بڑا بھائی روبیل بھی کہتے ہیں، روبن بھی کہتے ہیں، اس نے کہا کہ میں تو یہاں رہوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہیں دے گا، جب تک یا پھر میرے بھائی جو ہیں وہ یہاں سے نہیں ملتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اب وہ بڑا بھائی اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام وہ تینوں مصر میں، اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے باپ کے پاس چلے گئے۔ اور جب باپ کے پاس چلے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم جا کر ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، تو ہم جا کر وہاں یہ بات کریں گے کہ آپ چوری کی فلاں، یہ سارا مسئلہ ہوا اور ہم جھوٹ بولنے والوں نے، آپ بستی والوں سے قافلے والوں سے پوچھیں، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، بلکہ یہ تمہارے اپنے نفوس کا کیا دھرا ہے، جھوٹ بولتے ہو تو۔ فَصَبْرٌ جمیل، میں صبر کروں گا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو واپس میرے پاس لے آئے، یعنی بنیامین بھی، یوسف علیہ السلام بھی، اور ان کا روبن یا روبیل بڑا بھائی جو تھا وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جب وہ ہٹے وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرض ان تکون من الہالکین۔ تو جب وہ ہٹے تو پھر کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچپن کے اندر جو ہے ان سے وہ چلے گئے تھے، اور کتنا 20 25 30 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا۔ اب پھر یوسف علیہ السلام کی یاد ستا رہی تھی، اور رونے کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو چکی تھیں۔ پھر بیٹے کہنے لگے کہ آپ یہ غم جو ہے وہ کر رہے ہیں، او تکون من الہالکین، آپ یا تو بیمار ہو جائیں گے یا پھر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے دکھ درد اپنے رب کو سناتا ہوں۔ اور مسلمان کے لیے اور مسلمان شخصیت کے لیے ایک اصول اور ضابطہ قانون یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور مسائل اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے خالق اور مالک کے سامنے جو ہے وہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کریں جتنی مصیبتیں ہوں، کیونکہ انسانوں کے سامنے رونا یعنی بیکار ہے، کیونکہ ان ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنا خالق کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں۔ لہذا مسلمان کو اگر رونا ہے تکلیفوں کے اندر تو مصلی کے اوپر سجدے میں روئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبكم، جب ہمارے عذاب تمہارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں آتی، تم روتے کیوں نہیں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں کوئی حل کرنے والا ہے ان مسائل اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو؟ میرے علاوہ کوئی حل کرنے والا ہے؟ جب نہیں ہے کوئی حل کرنے والا تو تمہیں پتہ ہے اللہ کے علاوہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا کوئی، تو پھر تم کہو جس طرح یعقوب علیہ السلام کہتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ اپنے خالق اور مالک کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو جاؤ اور تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہاں جاؤ اور مصر کے اندر تینوں بھائیوں کو تلاش کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو واپس کر دے۔ اب
یہ سارے بھائی آئے اور پھر قحط سالی کا وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ سنائیں، اور اپنے باپ کے مسئلہ اور سارے چیزیں بھی، ہمارا یہ مسئلہ۔ پھر تیسری مرتبہ آپ چلے ہیں اور تلاش کرنے کے لیے بھی اور غلہ لینے کے لیے بھی، اور سارے مسائل ان کو یہ بھی ساری چیزیں پتہ تھیں کہ کس طرح بنیامین کو رکھا گیا اور کس طرح ہمارے اوپر جو پونجی، ہماری جمع پونجی واپس کی گئی اور کس طرح ہمارے اوپر احسان۔ اور پھر تیسری مرتبہ آپ گئے ہیں، فلما داخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ، تو کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہمارے پاس کچھ نہیں، سارا مسئلہ اپنا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، ہمارا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جزا دے گا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تم جانتے ہو؟ جب یہ تیسری مرتبہ بھائیوں کے ساتھ یہ کیا تو اس وقت کہا کہ کیا تم جانتے ہو یوسف علیہ السلام، یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، تو یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ آگے جو بات یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ بڑی پتہ ہے، فرمانے لگے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک بات، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ومن یتق، جو ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی انسانی زندگی میں جو مسائل، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں، دکھ اور سکھ، ساری چیزیں آتی ہیں، بندہ اس کے پھر بھی ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے۔ صبر تین چیزوں کا نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر، اور گناہوں سے بچتے ہوئے صبر، اور اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر، یہ صبر ہے۔ یعنی تقدیر کے اوپر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے تب صبر، اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تب بھی صبر، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ صبر، جب صبر کرتا ہے تو انسان پھر اللہ رب العزت اسے نوازتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ کریکٹر یعنی جو متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے، وفادار بھی ہے، متقی بھی ہے، صبر بھی انتہا کا ہے، پھر وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ممکن نہیں، مستحیل ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار ہیں۔ قال، اب انبیاء کا جو کردار اور سیرت وہ یہی ہوتا ہے، جو نبوی صفات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں جو آنے والی آیات بتا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، تم سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور یہی بات جو آج یوسف علیہ السلام نے کی، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو عام معافی ہے، سب کو معافی۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ایک حسد، بغض، عداوت، کینہ، مارنے کی کوشش، اور کوشش کیا یعنی کی، اس کے بعد جو ہے پھر یہاں تک ان کا بغض ختم نہیں ہوا۔ بنیامین جب گیا پھر اور کہا کہ بھائی، اس کا یوسف بھی چور تھا، سارا کچھ کیا، پھر بھی اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تم توبہ کرو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ، تو پھر انہوں نے اپنی قمیص ایک ایلچی کو دی، ایک خوشخبری دینے والے کو بھیجی کہ جاؤ، بھائی تو وہاں موجود تھے، تو جاؤ اور قمیص میرے والد کے جو ہے آنکھوں کے اوپر ڈالو، اور پھر وہ سارا مسئلہ، اور پھر ان کو جو ہے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قافلہ چلا، وہ قمیص مصر سے چلی، تو
تو یعقوب علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ مجھے آج جو ہے انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ بیٹے تو مصر کے اندر موجود تھے، اب پوتے جو موجود تھے تو انہوں نے مطلب کوئی باتیں کی کہ دادا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، کہاں یوسف علیہ السلام، وہ کتنی عمر اور 30-35 سال کا عرصہ، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یعقوب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لولا ان تفندون، مجھے اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بہک گیا یا اس کا دماغی توازن اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کچھ ہو گیا، تو پھر میں جو ہے کیا محسوس کر رہا ہوں یوسف۔ دیکھیں اللہ رب العزت جب چاہتا ہے فیصلے فرماتے ہیں، پہلے بھی تو آ سکتی تھی خوشبو، نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلے نہیں کیے، جب فیصلے کیے مصر کے اندر ابھی قمیض ہے تو خوشبو پہلے پہنچ گئی، 3 دن کی مسافت تھی، پہلے ہی جب وہ چیزیں پہنچ گئی۔ قال تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو جو پوتے موجود تھے انہوں نے کہا یہ آپ پچھلی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں جس طرح پہلے آپ کرتے، وہی مسئلہ آپ کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے، آپ یوسف علیہ السلام کی محبت کو بھولے نہیں۔ تو جب وہ پہنچا فلما انجال بشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، تو جب خوشخبری دینے والا پہنچا تو آنکھوں پر جب قمیض ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے بصارت واپس کر دی، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ تو بصارت واپس آئی تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، تو پھر کہنے لگے اے ابا جان ہمارے گناہوں کی معافی مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام پہنچے اور وہ ساری چیزیں اور سارا خاندان جو ہے وہ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، عرش پر جب ایک تخت پر ایک یعنی آپ کہہ لیں کرسی یا سٹیج کہہ لیں پر بٹھایا والدین کو، تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گرے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابا جان یہ جو ہے میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، رائی تو 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایک چاند ایک سورج ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو اس شریعت کے اندر جو ہے وہ سجدہ کرنا، تعظیمی سجدہ کرنا وہ جائز تھا، ایسا مثلا نہیں تھا کہ مخلوق کو مخلوق سجدہ کر رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا جو ہے وہ خواب تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین، تو یہ سارا سلسلہ شیطان نے کیا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ سارا سلسلہ جانتے ہیں، سچ سارا جانتا کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا کیا، پھر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کا یہ کام تھا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اس نے یہ جدائی ڈالی اور مسئلہ پیدا کیا۔ تو اب یہ سارا مسئلہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہی نعمتوں والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، دنیا کے اندر آخرت کے اندر تو میرا ولی اور میرا دوست ہے، تو مجھے مسلمان جو ہے وہ فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ جو ہے ملا دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی تھیں ان کے شکر کا اظہار کیا، شکرانے ادا کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے تقریباً یہ اہل کتاب کے مطابق یعنی بائبل کے مطابق 70 دن تک انہوں نے سوگ منایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اطباء کو جو آرڈر دیا، حکم دیا کہ مخصوص قسم کے انہوں نے وہ دوائی لگائی اور 40 دن تک یعقوب علیہ السلام کا جسم تر و تازہ رہا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے اجازت لی، شاہ مصر سے، اور ان کو وہاں دفن کیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سارا خاندان جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب فوت ہوئے تو اپنی وصیت کر کے گئے تھے
جو وہ وہاں اسی غار کے اندر مدفون ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا وہ غار، وہ سارا خاندان ادھر ہی تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام بھی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب مصر سے تم لوگ جاؤ تو پھر میری میت کو بھی یہاں سے لے کر بیت المقدس کے علاقے وہ عفرون بن صخر حیثی کا جو غار تھا ہبرون کے اندر، وہاں مجھے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ دفن کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب مصر سے نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ سارا جسد مبارک سارا لے جا کر پھر وہاں دفن کر دیا۔ اور اہل کتاب کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 110 سال کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔